رکھنے کا پورا پورا موقع دینا چاہیے. میں نے اپنی بات رکھ دی ہے, اگر مان لیں تو اچھی بات ہے, اگر نہ مانے تو ان کی بھی بات پہ وزن ہو سکے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو میں آپ کے ساتھ یہ ساری سردی برداشت کر رہا ہوں, اس سفر کے اندر جو تکلیفیں آپ کو آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, میں بھی اسی طرح ہی محسوس کر رہا ہوں, تکلیف میں ہوں, لیکن ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. کوئی بحث نہیں ہوئی, دو چار ادھر بیٹھے ہوں, دو چار ادھر بیٹھے ہوں, ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے کوئی بات, ایک ہی بحث ہو رہی ہے, لوگ کچھ کچھ کر رہے ہیں. جس کام نکلے ہو اس پہ دھیان دو. کسی نے بات نہیں کی. جس صحابی کی آگ بجھائی اور سختی سے پیش آئے انہوں نے ایک بات کی, کہا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا, اس سفر میں اس جرنی میں آپ کی ہر بات مانوں گا, لیکن واپس جا کر آپ کے اس بیہیویئر کی شکایت نبی علیہ السلام سے ضرور کروں گا. ہر بات مانی, کبھی اس موضوع پہ بحث نہیں ہوئی. اس کو انسلٹ فیل نہیں کیا انہوں نے بھی, شیخین نے بھی انسلٹ فیل نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے اس لشکر کو فتح دی ہے, اس لشکر کو فتح دی, کامیابی ہوئی ہے. بنو قزاع اچانک پکڑے گئے, بھاگے سب کچھ چھوڑ کر, جو اسلحہ تیار کیا تھا ایمونیشن بھی چھوڑا, سواریاں بھی چھوڑی, خوراک بھی چھوڑی, نکلے اپنے گھروں سے, بھاگے, جانیں بچائیں. اہل ایمان نے وہ سارے مال غنیمت اکٹھا کیا, مال غنیمت اکٹھا کیا. کچھ سینئر لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کا تعاقب کرنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, بڑا اچھا موقع ہے, اور ان کی طاقت کو ٹوٹلی ختم کر دینا چاہیے. لیکن عمر بن عاص نے روک دیا, نہیں کوئی بندہ نہیں جائے گا اس سے آگے, اجازت نہیں ہے تعاقب کرنے کی. یہ علاقہ ہمارا دیکھا بالا نہیں ہے, ہم اس علاقے سے پوری طرح واقف نہیں ہیں. یہ جتنی کامیابی ہوئی ہے نا, میں اس کو کھونا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ اور کسی انجان علاقے میں نقصان ہو جائے, اس لیے اسی کامیابی پہ اکتفا کریں گے. کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا, کوئی تبصرے نہیں ہوئے. یہ کیسا آدمی ہے, جماعت کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جماعت کے فائدے نہیں چاہتا, یہ حکم چلانے کا, اس کو دھونس جمانے کا چسکا ہے, یہ آرڈر چلاتا ہے, دس ہے دیٹ, اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوئی. فجر کی نماز کا وقت ہوا ایک دن, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے غسل کرنا ضروری تھا. سردی بڑی سخت ہے جیسے آپ سن چکے ہیں. اجتہاد کیا, تیمم کیا, اور تیمم کر کے امامت کروا دی. کئی لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ کیا طریقہ ہے, غسل کی ضرورت ہے تو تیمم کر کے نمازیں پڑھا رہے. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا, میری نہیں ہوتی آپ کے پیچھے, میں الگ پڑھوں گا. یہ دین کو تمہارے گھر کا ہے, یہ تمہاری مرضی کے مطابق دین چلے گا, یہ ہے اور وہ ہے, اور تھوڑا سا بڑھا بھی لیتے ہیں بعض اوقات, مسالہ بھی لگ جاتا ہے جب پریشر ڈالنا ہو. کسی نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن سب نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. واپس آئے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری پہلے بھیج دی تھی. نبی علیہ السلام نے لشکر کا استقبال کیا ہے. اب جن کو شکایت تھی نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, شکایت کی ہے. 3 پوائنٹس ریز ہوئے. پہلی بات یہ ہے کہ سخت سردی میں جانوں کا خطرہ پڑ گیا تھا, آگ جلانے کی اجازت نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ تعاقب کیا جا سکتا تھا, اس کو اور نقصان دشمن کو پہنچایا جا سکتا, انہوں نے روک دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ غسل واجب تھا تو تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, صفائی کا موقع دیا ہے, صفائی کا پورا پورا موقع دیا ہے. بات ایک طرف سے سنی ہے نا, اعتراض آ گیا ہے, یہی احتساب کا طریقہ ہوتا ہے. صفائی کا بھی موقع دینا چاہیے, اپنی طرف سے کوئی بات ازیوم نہیں کر لینی چاہیے
صفائی کا پورا پورا موقع دیا. بات سنی, عمر تیرے بارے میں یہ شکایتیں آئی ہیں تو اس کا جواب دو. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اور جو جواب آئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عذر کو, ایکسکیوز کو قبول کیا, نیت پہ شک نہیں کیا. اس کے جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو کہ بات غلط کر رہا ہے, جب تک آپ پروو نہ کر سکتے ہوں کہ یہ بات غلط کر رہا ہے, اس وقت تک کسی کو حق نہیں ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا. جب پروف ہو, ایویڈنسز ہو کہ بات غلط کر رہا ہے, تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں. موقع دیا, عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے جو فتح ملی تھی میں اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا, میں اسی طرح کامیابی کے ساتھ بغیر نقصان کے واپس آنا چاہتا تھا. اللہ پاک نے بڑی فتح دی تھی, دشمن کو بھگا دیا, مال غنیمت اکٹھا کیا, ان کو شکست ہوئی ہے, واپس آ گئے ہیں, اس لیے میں علاقہ دیکھا بالا نہیں تھا, میں نے اجازت نہیں دی. آگ جلانے کی اس لیے اجازت نہیں دی کہ ہم ایکسپوز ہو جاتے, دشمن ہوشیار ہو جاتا, تو میں کین تھا کامیابی حاصل کرنے کے لیے, رسک نہیں لینا چاہتا تھا. اور تیمم اس لیے کیا تھا کہ مجھے قرآن کی آیت یاد آئی, اگر میں سخت سردی تھی غسل کرتا تو جان کا خطرہ تھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو میں نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا, تیمم کر کے نماز پڑھا دی. یہ آخری بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے خاموشی اختیار کر دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انوکھے اجتہاد کو قبول کر لیا, اور اس کے بعد سب کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ جب جان کا خطرہ ہو, ویلیوبل رسک ہو, تو آپ تیمم کر سکتے. عذر کو قبول کر لیا. اجتماعی زندگی میں جہاں اجتماعیت کے مفاد کی بات تھی, رخصت پہ عمل نہیں کیا. آگ جلائی جا سکتی تھی, تعاقب کیا جا سکتا تھا, لیکن اجتماعیت کی رسک پہ تھی تو رخصت پہ عمل نہیں کیا. جب انڈیویجول کی بات آئی ہے, انفرادی مفادات کی بات آئی ہے, تو وہاں رخصت پہ عمل کر لیا ہے. یہ ایک الگ پرنسپل ہے. لوگوں کو ان کی ذاتی معاملات میں رخصتیں دو, لیکن جماعتی اور اجتماعی معاملات میں عزیمت پہ عمل کرو. وہاں رخصتیں نہ تلاش کرتے پھرو. جب ہر کام میں رخصتیں تلاش کرتے پھرو گے, لیزی ہو جاؤ گے, پیچھے رہ جاؤ گے, گول اچیو نہیں کر سکتے. اور جو لوگ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو, اپنی خواہشات اور جذبات کو وہ تحریکی مفاد بنا کے پیش کرتے ہیں, اور ہر پلیٹ فارم پہ اس لیے لڑتے ہیں کہ اپنی ذاتی خواہش کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے, ان کی رائے کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے, ان کی جذبات کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے, اور اس کو دین کا مسئلہ بنا لے, اس کو وہ تحریک کا مسئلہ بنا لے. ایسے لوگوں کی نیتوں کو اللہ تو جانتے ہیں نا. یہ لوگ انقلاب لانا تو دور کی بات ہوتی ہے, ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جن کی نیت یہ ہوتی. جو جان بوجھ کر اپنی ذاتی اغراض کے لیے, پرسنل بینیفٹ, پرسنل گین کے لیے تحریکی مفادات کو, انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں, ایسے لوگوں کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. انقلاب لانا تو بعد کی بات. جو ٹائم بھی صرف کر رہے ہیں, جو پیسے بھی لگا رہے ہیں, جو سب کچھ اپنا لگا رہے ہیں, لیکن نعوذ باللہ انفارچونیٹلی اعمال نامہ سیاہ ہوتا ہے. اپنی ذاتی ناپسند اور پسند کو, اپنے جذبات کو, اپنی خواہشات کو جماعتی مفادات کے انڈر رکھنا چاہیے, ان کے تابع رکھنا چاہیے. اسی کا نام قربانی. یہ سیکریفائس ہے جو اجتماعیت کو زیادہ چاہیے, انفرادی قربانی سے بھی زیادہ. اور پھر یہ آخری گزارش میری یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا, اپنے جذبات کو پیچھے کرنا, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا, کلیکٹیو بینیفٹس کے لیے, تحریکی مفاد کے لیے, یہ قربانی ہے. اور اس کا اجر بالکل قربانی جتنا ہی ہوتا ہے, قربانی جتنا ہی اجر اس کا ہوتا ہے. یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے, بڑی قربانی ہے. یہ مشن کی خاطر اپنی ذات کو قربان کر رہا ہے. یہ آئیڈیالوجی کی خاطر اپنی ذات کو قربان کر رہا ہے. یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے. آئیڈیالوجی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے افراد سے, مشن ہمیشہ بڑا ہوتا ہے افراد سے. انبیاء کی بھی اللہ نے قربانیاں لی ہیں مشن کی خاطر, ان کے میسج کی خاطر, دین کی خاطر, آئیڈیالوجی کی خاطر. انبیاء سے اللہ نے قربانیاں لی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذات بات سے چھوٹی ہوتی ہے. مشن اور آئیڈیالوجی, ذات جو ہے نا, یہ بات سے چھوٹی ہوتی ہے, مشن اور آئیڈیالوجی بڑی ہوتی ہے.
اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں فرماتے کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر کوئی سونے کی بھی مکھی آ کے بیٹھے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام سے بھی مشن کی خاطر ہر قسم کی قربانی لی ہے، جسمانی بھی، فیملی کی بھی، مال کی بھی، گھر کی بھی، ہر طرح کی۔ تو بات بڑی ہوتی ہے اپنی ذات سے، تو جو لوگ بات کو آگے رکھتے ہیں، ذات کو پیچھے رکھتے ہیں، ان کو قربانی کے برابر اجر ہوتا ہے۔ تو ان دو واقعات کی روشنی میں میں یہ چاہتا تھا کہ اس قسم کی چند قربانیاں آپ سے شیئر کروں جن کی آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تحریکی مفادات کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رائے کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر موقع پر، ہر جگہ پر تحریک کو، تحریکی بھائیوں کو، مطلب یہ ہوتا ہے جماعت جوائن کرنے کا، ان کو پریفر کرنے کے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اللہ ہمیں یہ ہمت نصیب فرمائے، ہمارے تھوڑے کام میں اللہ برکت فرمائے، اس کو زیادہ بڑھائیں اور اپنی شان کے مطابق سب کو اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔